وعلى آله وصحبه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، وہ کافروں کے اوپر تو بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بڑے ہی مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ حضور کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھیوں کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے ہر وقت ان کا یوں گزرتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے اثرات نمایاں ہوں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں کہ یہ ان کی شان بیان ہوئی ہے، آخری نبی کے ساتھیوں کی شان تورات میں یہی بیان ہوئی ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، مسلمانوں کا نیا سال آج شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو تمام امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والا بنا دیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ہر طرف آفتیں آئی ہوئی ہیں، جنگیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ آنے والے سال کو اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال سے بہتر فرما دے، ہمارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں۔ دیکھیے، ایک تو بات میرے ذہن میں، بعض مرتبہ میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں تو میرے ذہن میں کئی موضوع ہوتے ہیں۔ اب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً آج یکم محرم الحرام ہے تو سوچتا ہوں کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو بھی 10 سال خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین رہے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ترقی نصیب ہوئی، جو عزت نصیب ہوئی، جو اسلام کو اشاعت نصیب ہوئی، پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اتنی ترقی اسلام اور مسلمانوں کو لیے نصیب ہوئی۔ فتوحات کا سلسلہ دیکھیں، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے، جب لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت کیا چیز ہے؟ صدیق اکبر خلیفہ تھے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. خلافت کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ تھے. بعد میں پھر سلطان آ گئے، بادشاہ سلامت. کیا فرق ہے؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المومنین ہیں. آپ کی شفقت مسلمانوں کے اوپر یاد رکھیے باپ سے زیادہ تھی. امیر المومنین یا خلافت راشدہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلمان ماضی میں جیتے ہیں. بھائی ہمیں جینے تو دو. مار دینا چاہتے ہو؟ ہمارے حال کو تو برباد کر چکے ہو، ہمیں جینے کا بھی تمہیں حق نہیں دیتے. کچھ تو اپنے ماضی، شاندار ماضی کو دیکھ کے ہمیں یاد رکھیے. کچھ اپنے مستقبل کے جو ہے نا بھائی، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے، اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کی جھلک بنانے میں کچھ تو ہمیں سوچنے دو. ان کی شفقت دیکھو، خلیفہ امیر المومنین. اب تو ہم یہ بادشاہوں کا دور آ گیا. اب تو بادشاہ سلامت، واقعی سلامت سلامت. ان کے بعد پھر وزیر اعظم آ گئے، ان کے بعد صدر آ گئے، پھر تو بھائی اور مزے آ گئے. جب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، کہاں شہید ہوتے ہیں؟ محراب میں فجر کی نماز کے دوران شہید ہوتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد محراب میں ہی چھپا ہوا تھا ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی تھا، ایرانی تھا. خنجر، اور وہ خنجر بھی اس میں زہر ملا ہوا تھا، زہریلا خنجر تھا. حملہ کر دیا، شہید ہو گئے. ہم نے توجہ نہیں دی. منبر محراب میں نماز کے دوران شہید ہوئے، حملہ ہوا. 27 ذی الحجہ کو حملہ ہوا تھا. اور یاد رکھیے کہ 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے، زخمی ہوئے تھے. یہ آج کا دور کتنا اچھا دور ہے بھائی. دیکھیں وہ زخمی ہوئے تھے، خنجر سے زخمی کیا تھا. آج کا دور ہوتا تو آپریشن کرتے، ہاں جی، علاج ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبقری بچ جاتے، امت کے لیے کتنا فائدہ ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پچھلا دور اچھا تھا. جی نہیں، یہ دور بہت اچھا ہے. آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، زخمی بچ گئے. سادہ دور تھا بھئی، یہ چیزیں نہیں تھیں، علاج معالجے کی یہ سہولتیں نہیں تھیں. میں ہمیشہ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کے بارے میں ہمیشہ بتاتا ہوں. کوئی ایک کتاب ہی پڑھ لیں ان کے بارے میں. مسلمانوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، کوئی ایک کتاب ہی، یہ ہمارے حکمرانوں کو زیادہ دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کتاب کوئی پڑھ لیں، اپنی مرضی کی پڑھ لیں، اور اسی کتاب کو دیکھ کے اپنی اصلاح کی. میری بات نہ مانیں، کہتے ہیں مولویوں کی بات ہم کیوں مانیں؟ بالکل نہ مانیں. کوئی تاریخی کتاب، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہندو جو چانکیہ، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں. اس نے جو چانکیائی سیاست جس کو کہتے ہیں، جھوٹ بولو، کیا کرو؟ جھوٹ بولو، فریب دو، دھوکہ دو، اقتدار کے لیے جو چاہو کرو. یہ وہی کتابیں آپ دیکھیں گے، جس بھی حکمران کو پکڑیں اس کے سرانے سے چانکیہ کی کتاب ہندو چانکیہ کی کتاب نکل آئے گی. کیونکہ یہ ان لوگوں کا مشورہ قبول کرتے ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں.
ہماری بات تو سنتے نہیں، پہلے مرحلے میں کہتے ہیں مولویوں کی کیا بات سنیں، مولویوں کو کیا پتا۔ ہمیں نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا۔ 10 سال وہ حکمران رہے، امیر المومنین رہے، کیسے انہوں نے امت کو سنبھالا۔ بیت المال میں پیسے آ گئے، کیا کریں جی۔ ایک چیز بتا دیتا ہوں، فرمایا کہ یہ بیت المال میں پیسے آ گئے، مسلمانوں کے پیسے، کن کے؟ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں جی۔ تمام ہر مسلمان کا وظیفہ مقرر کریں، اتنا وظیفہ اس کو مقرر کریں کہ پورا سال اس مسلمان کا آرام سے گزر جائے۔ جس کو آج کل یورپ میں، امریکہ میں، کافروں کی دنیا میں، یاد رکھیے، بے روزگاری الاؤنس کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ دے دیتے ہیں، کوئی آدمی بے روزگار اس کو دے دے، حضرت عمر سب کو دیتے تھے، جن کا روزگار نہیں ان کو بھی، جن کا روزگار ہے ان کو بھی، کہتے بیت المال آپ لوگوں کا ہے، تقسیم کر دیں۔ کیوں جی؟ اس لیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں کہ شاید بیت المال میں سے 2-4 پیسے ہمیں بھی مل جائیں۔ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت کی بات کریں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کریں۔ بھائیوں آپ تک بھی بیت المال کے 4 پیسے پہنچ جائیں گے، آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ کا فائدہ میرا بھی ہے، شاید میرا بھی کوئی حصہ ہے۔ اب بیت المال میں ٹکا میرا نہیں ہے، ٹکا نہیں، آپ کا ہے نا میرا ہے۔ 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے نا تقریباً۔ میں پڑھ رہا تھا اسے تو یاد رکھیے اس میں ناچ گانے کے لیے بھی پیسے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے نا بھائی ناچ گانے کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے جی، فنون لطیفہ، ہاں جی۔ وہ اقبال نے کہا تھا بھائی جو ہے نا بھائی شمشیر الثنا اول طاووس و رباب، یہ طاووس و رباب ناچ گانا یہ تو زوال کی آخری حد ہے۔ یونیورسٹی میں ناچ گانے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور اپنی یونیورسٹیوں کو دنیا میں ہم کیا کریں گے، ان کا سافٹ امیج بحال کریں۔ واہ واہ، آگے غریبوں کو دوائی کے لیے پیسے نہیں مل رہے، آپ دوائی دیں گے تو آپ کا سافٹ امیج یہ ہوگا، ناچ گانے سے سافٹ امیج نہیں ہوتا۔ وہ کافر جیسے جس ڈائریکشن میں ہمیں چلاتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، بہت قیمتی بات، وظیفے مقرر ہونے شروع ہو گئے سالانہ، ہر مسلمان کہتے ہیں کہ کس کو کتنا دیں گے جی، کس کو کتنا وظیفہ دیں۔ شروع کرنے لگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فیصلہ کیا فرمایا، سارے مسلمان ذہن میں رکھیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ وظیفہ پورے سال کا، فرمایا کہ حضور کے اہل بیت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دیکھیں یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے حضور سے محبت کرنے والے۔ ہماری باری آئے گی، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں تقسیم کرنے لگوں گا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کا زیادہ مقرر کروں گا۔ میں علماء کی کیوں جی، علماء کی بات کرتا ہوں، جب باری آتی ہے تنخواہ مقرر کریں، اپنے بچوں کی سب سے زیادہ، نالائق سب سے اپنے بچے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے، انہوں نے جب وظائف مقرر کیے تو فرمایا سب سے زیادہ سالانہ وظیفہ کس کا مقرر کرنا ہے، تنخواہ، وظیفہ تنخواہ کو کہتے ہیں، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسامہ بن زید
اسامہ حضور کے غلام تھے، ان کے اسامہ میں ان کے زیادہ مقرر کر دیے۔ عبداللہ بن عمر آپ کے اپنے بیٹے ہیں حضرت عمر کے، ان کو اعتراض ہوا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں اسامہ دونوں ہم عمر ہیں، جس جہاد میں وہ شریک ہوئے ہیں اس جہاد میں اپنی تلوار بے نیام کر کے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے میں بھی پہلی صف میں تھا، اسامہ بھی تھے، ان کا آپ نے وظیفہ زیادہ مقرر کیا، تنخواہ سالانہ میری کم مقرر کی ان سے۔ دیکھا عبداللہ ابن عمر بھی کوئی کم نہیں، خدمات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری بھی دین کے لیے اتنی ہی خدمات ہیں جتنی خدمات کن کے ہیں؟ اسامہ کی، ان کا آپ نے وظیفہ زیادہ مقرر کیا، میرا کم مقرر کیا۔ امیر المومنین کے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ، یاد رکھیے سارے مسلمانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، حضرت عمر امیر المومنین، خلافت راشدہ، جب ہم کہتے ہیں خلافت، لوگ کہتے ہیں جمہوریت، لوگ کہتے ہیں سیاست، بھائی یہ خلافت۔ کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بالکل مجھے پتہ ہے، یاد ہے کہ جس جہاد میں آپ شریک وہاں اسامہ بھی شریک، دونوں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو کوئی کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو کہوں گا کہ جی میرے بیٹے نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی، اگرچہ نماز ہی نہ پڑھتا ہوتا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، ہاں جی چچا تایا ماما، پھر تو ایک ہجوم۔ جب باری آتی ہے کہ بھائی کس کو جو نا بھائی صدر بنائے، کہتے ہیں مجھے بنائے، وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے بنائے، فلاں ایک سیٹ خالی، کہتے ہیں میرے والد کو بھی وہاں ڈال دیں تاکہ چلتا رہے۔ خلافت راشدہ کس چیز کا نام ہے؟ میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے کا نام ہے۔ کہنے لگے بیٹا اسامہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ آپ سے زیادہ مقرر کیا، ان کی تنخواہ زیادہ سالانہ مقرر کر دی۔ یہ محبت تھی۔ اقربا پروری، پاکستان بننے کے بعد تو بنانے والے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اقربا پروری نیپوٹزم نہ کریں۔ کون مانتا ہے؟ کیا کیا لطیفے، جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو یہ عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کوئی غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں قائد اعظم کے اوپر ڈال دو۔ ابھی آ رہا تھا چترال سے، تو وہ لواری ٹنل میں لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی، تو وہ ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو بند کر کے دوسری طرف، چھوٹا سا ٹنل ہے، 9 کلومیٹر کا ہے، مختصر وہ ہے سڑک۔ گاڑی رکی تو میں نیچے اترا، میں نے کہا تھوڑا دیکھتا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لاہور جا رہے ہیں پھر تو وہاں پر ٹھنڈی ہوا پیسے دے کے لینی پڑی، یہاں مفت مل رہی ہے۔ ایک گاڑی سب کو کراس کرتی ہوئی آگے جا کے کھڑی ہو گئی، اس کے الگ انٹری کرتی فلاں کا۔ وہ جو آفیسر وہاں تھے، میں ان کو میں نے کہا یہ گاڑی لائن میں کیوں نہیں کھڑی؟ لائن میں کھڑا ہونا یہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ کہنے کہا قانون تو ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں آگے آ گئی؟ کہنے لگے اس میں ایک فارنر خاتون ہے، کوئی باہر انگریز کافر عورت اس میں بیٹھی ہوئی، اس کو الگ لائن میں نہیں کھڑا۔ میں کہا یار تم تو بڑے بغیرت آدمی ہو، ہمارے اپنے ملک میں ہماری عزت نہیں ہے
کہنے لگے مولانا صاحب وہ تو تھوڑا سا پروٹوکول دینا پڑتا ہے، مہمان ہیں۔ میں نے کہا جب ہم ان کے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں؟ پڑھا لکھا آدمی تھا، کہنے لگے نہیں۔ کہ تم کیوں دیتے ہو؟ لڑائی شروع۔ اچھا وہ آفیسر کیا کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم پہ بات آ گئی، ویسے ہی تو زندگی کے تجربہ۔ وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب یہ سب قائد اعظم کی غلطی ہے۔ میں نے کہا بالکل، قائد اعظم تو قبر میں روتا ہوگا کہ میں نے ان کو پاکستان بنا کے دیا کیا، اور نالائق ہو۔ بڑا شن کو لان تان کر کے اتنی دیر میں وہ پھاٹک کھل گیا۔ میں کہا دفع کرو اپنی شکل۔ قائد اعظم روتا ہوگا قبر میں، ہے نا، اور اس کے قبر پہ روزانہ باجے بجتے ہیں۔ اوپر سے وہ پہاڑوں کے اوپر اپنی غلطی کا بوجھ کہتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے، اس نے پاکستان بنایا کیوں؟ باقی اسی رو رہا ہوگا قبر میں کہ ان نالائقوں کو، ان بے غیرتوں کو پاکستان بنا کے کیوں دیا؟ میں نے کہا ملک ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، عزت تم ان کی کرتے؟ میں نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ایسا اس کو لتاڑا بے الحمدللہ۔ بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا تبلیغ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پچھلا جمعہ نہیں پڑھایا، وہ یہ جو ہے پہاڑ کے اوپر جمعہ پڑھا گیا۔ میں نے کہا ادھر ہی جمعہ ہو گیا۔ بھائی غیرت والا معاملہ ہے، سارے بیدار ہو جائے، ملک ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں مسلمان کی عزت نہیں کرتا تو کوئی اور کرے گا؟ ہم خود اپنوں کی عزت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی مسلمانوں کی عزت کرتے تھے؟ کن کی عزت کرتے تھے؟ جن سے حضور محبت کرتے تھے ان کی عزت زیادہ کرتے تھے، اسامہ کو۔ اور اس سے بھی بڑی بات آگے بتانے والا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی خود حیران ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسامہ سے حضور زیادہ محبت کرتے تھے، تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ اگلی بات جو بڑی خطرناک ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، شاید وہ حضرت عمر ہی کرتا۔ کہنے لگے بیٹا یہ بھی سن لو کہ ان کے والد حضرت زید غلام تھے حضور کے، فرمایا ان سے زیادہ تیرے باپ سے محبت کرتے تھے، تیرے باپ سے زیادہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، مطلب مجھ سے عمر ابن خطاب سے زیادہ حضرت زید سے محبت کرتے تھے۔ کوئی مانتا ہی؟ ہم تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے۔ حضرت عمر خود فرما رہے ہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی اسامہ بن زید یعنی زید اسامہ کے والد سے محبت تھی۔ کہنے لگے اسامہ محبت میں تجھ سے آگے، زید ان کے والد مجھ سے آگے، اس لیے ان کا وظیفہ تجھ سے زیادہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ کے کیا مطلب؟ پورا سال مسلمان گھر عیش کریں، کوئی اپنا کام کرتے ان کی مرضی ہے، ملکی ترقی میں حصہ لیں، لیکن یہ کہ کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا۔ بھائی یہاں 3500 تک جو ہے نا بھائی وظائف سال کے درہم مقرر کیے۔ اب 3500 درہم بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ ہر مسلمان اگر اس کو کوئی کام کاج نہیں آتا، کوئی جو نا بھائی روزگار نہیں ہے، وہ بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کھانا کھائے گا اور اپنی زندگی گزارے گا، اپنے بچوں کو پالے گا۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہی ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا نہیں پاتے کہ ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی نظام شاید وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحبان پگڑی باندھ کے جبہ ڈال کے آ جائیں گے، ہے نہیں؟ وہ مولویوں والا نظام ہوگا۔ اسلامی نظام اسلام حکمران، اسلام کے قوانین قرآن و سنت حکمران ہو، آپ چلائیں بھائی صاحب چلائیں۔ انگریز کے لکھے ہوئے قانون کو چلا سکتے ہیں تو کیا اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون کو چلا نہیں سکتے؟ لکھ کر دے دیا جائے اور لکھا ہوا موجود ہے۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب نے لکھ کے دفعات کی شکل میں اسلامی قوانین کو لکھ کے دیا ہوا ہے۔ ہم سے تو کوئی پوچھے، اب جب بھی بات کرو تو کہتے ہیں کون سا اسلام جی، کون سا اسلام جی؟
دیوبندیوں والا اسلام، بریلویوں والا اسلام، اہل حدیثوں والا اسلام، شیعوں والا، سنیوں. بھائی اسلام نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ شیعوں کا، نہ سنیوں کا. اسلام کہاں پر ہے؟ قرآن اور سنت میں موجود ہے وہی اسلام. اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ دفعات کی شکل میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے لکھ کے بھی دیا ہوا ہے. موڈ نہیں ہے اسلام کی طرف آنے میں، موڈ نہیں ہے. کیا بہانے بنا رہے ہیں، بہانے چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ قرآن کو اٹھا لیں، وہاں لکھا ہوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو. اس اصول کو آپ اپلائی کریں، عدل کریں. اب اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف ہے؟ عدل کریں. کہاں؟ سپریم کورٹ میں عدل کریں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، اپنے گھر میں. کہاں پر؟ سماجی انصاف اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدل انصاف کریں. اپنی جو ہے نا ہمسائے کی نیند خراب ہے، گانے لگا کے، پتنگ اڑا کے، یہ عدل ہے. ان کی نیند خراب نہ کریں. اعدلوا، عدل کرو. اس اصول کو لے لیں، اس کے تحت جتنی بھی جزیات آتی ہیں آپ قانون سازی کریں. کوئی منع ہے؟ موڈ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے. سود نہ کھائیں. احل اللہ البیع وحرم الربا، سود نہ کھائیں، کاروبار کریں. اب بتائیں اس میں کیا ہی بہام؟ یہ کون سا دیوبندیوں والا سود، بریلویوں والا سود؟ کیوں جی؟ اہل حدیثوں والا سود. یہ چھوٹا موٹا اختلاف اللہ کے ولیوں، میں آپ کے سامنے اپنے 47 سال کا تجربہ رکھ رہا ہوں. یہ چھوٹا موٹا اختلافات صرف نماز وغیرہ کے بارے میں ہیں. نماز میں جو نا بھائی ہاتھ جو نا ادھر سینے پہ باندھے، ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، یہ اختلاف ہے. اور یاد رکھیے کہ نہ ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، سینے پر باندھے، کھلا چھوڑ دیں، باندھے ہی نہ. نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمیں کدھر پھنسایا گیا ہے؟ نماز تو ہوگی، ایشو ہی نہیں. جو چیزیں ایشو نہیں ہیں ان میں ہمیں پھنسایا گیا ہے، اور ہم پھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں. سود حرام ہے کیا؟ یاد رکھیے، سینہ ادھر رکھنے والے کہتے ہیں سود حلال ہے، ناف کے اوپر والے کہتے ہیں سود حلال ہے، نیچے نہیں، کھلا چھوڑنے والے نہیں. یہاں تک کہ مغرب کے جو دانشور ہیں، معیشت کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے 16 خرابیاں سود کی انہوں نے لکھ کر دے دی ہیں کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. کتنی؟ 16 کے قریب خرابیاں. لیکن حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 خرابیاں ہیں. کتنی؟ سود کے اندر. اب تک معیشت دان ماہرین کتنے خرابیوں تک؟ 16-17 تک پہنچے. اب آگے دیکھیں اور کیا راز کھلیں گے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں کرتا. بہرحال میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کرتا ہوں. ایک قحط کا زمانہ تھا. ان کا ایک بیٹا جو نا خربوزہ کھا رہا تھا. کیا کھانا تھا؟ ہم جب کہتے ہیں خلافت راشدہ، خلافت حکومت کو کہتے ہیں، ایسی حکومت جس میں رشد و ہدایت ہو. ہماری جتنی بھی حکومتیں اس میں گمراہی ہے، رشد و ہدایت نہیں ہے. بتا رہا تھا 18,000 یاد رکھیے ارب روپے کا بجٹ پیش ہوا ہے، اور میں وہ جو ہے نا بھائی تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں کہ اس میں میرے لیے کوئی 2 پیسے ہیں، کیونکہ میں قرآن اور سنت پڑھاتا ہوں. قرآن اور سنت دین پڑھانے والوں کے لیے بھی کیا اس میں کوئی 2 پیسے 5 روپے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ گیا. نہیں ہے اس میں. پھر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان رحمہ اللہ. کدھر اسلام ہے، کدھر جمہوریت ہے بھائی، کدھر پاکستان ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آتا. سارا پیسہ کدھر دیں گے؟ سود پہ دے، سود جو بینکوں سے سود لیا ادھر دیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان.
غریب وہیں کہ وہیں، غریبوں کے پاس جا کے کبھی پتہ کریں، لگ پتہ جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خربوزہ کھا رہے تھے اور اپنے پیسے دے کے خرید کے کھا رہے تھے۔ قحط کا زمانہ تھا، مسلمانوں کو بھائی روٹی نصیب، حالات معاشی حالت کمزور تھی۔ حضرت عمر دوڑے ان کی طرف، دوڑ کے پکڑ لیا، ان سے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روٹی نصیب نہیں ہو، تو فروٹ کھا رہے ہیں جی۔ اپنے بیٹے سے آپ کبھی کیلا چھین کے مجھے دکھا دیں، پھر میں بھی آپ کو امیر المومنین مان لوں گا۔ قحط کا زمانہ اس وقت کیا ہے، 10 کروڑ مسلمان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے، قحط نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو صرف روٹی کی قحط ہوتی تھی، روٹی کا قحط ہو گیا۔ آج کل قحط کی اور چیزیں، لوڈ شیڈنگ، بجلی کا قحط ہے کہ نہیں؟ اس وقت ہم قحط میں مبتلا ہے، لائٹ نہیں ہے، گیس، سوئی گیس، رات 10 بجے کے بعد گیس نہیں آتی، مہمان آ گئے تو چائے کیسے پلائیں؟ خود بھی کوئی کھانا وانا کا کوئی بعض مرتبہ آدمی لیٹ آتا ہے اپنے کام کاج سے۔ قحط، گیس کا قحط، بجلی کا قحط، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا قحط۔ بندہ سامنے تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا قحط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خربوزہ واپس لیا، امت محمدیہ کو روٹی نصیب نہیں ہو، تو فروٹ کھا رہے، حالانکہ وہ اپنے پیسے سے کھا رہے۔ کہنے لگا امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے امت کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں جی؟ اب امت 10 کروڑ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں کیا وہ اپنے بیٹے سے، ہاں جی، بیٹی سے، فلاں سے کوئی چیز واپس لے سکتے؟ بھائی جان اب خربوزے کی بات نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کیا اپنے بیٹے سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، اپنے وزیروں سے بڑی گاڑی نیچے اتار کے چھوٹی گاڑی میں بٹھا سکتے ہیں؟ قحط کا دور ہے، 10 کروڑ لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں، غربت کے افلاس۔ اس لیے ہم یہ بھی دعا کریں گے، یا اللہ نیا سال آ رہا ہے، یا اللہ غربت سے پاکستان کو نجات عطا فرما۔ غریبوں کو دیکھ کے، ان کے حالات دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو غریبوں کے بیچ میں رہتے ہیں، مشکلات دیکھ کے۔ اور یہ کہ خلافت یہی ہے کہ بھئی اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کو امت کے ساتھ جوڑ دیں، یہی خلافت راشدہ ہے، یہی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھئی رحماء بینہم، آپس میں بڑی شفیق، امت کے اوپر شفقت، مہربانی، لیکن کافروں کے بارے میں انتہائی مضبوط موقف والے، شداء علی الکفار۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں آپس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر شفقت کریں، کافروں کے بارے میں ہم کیا کریں، وہ سخت موقف اختیار کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر ہم یاد رکھیے حکومت خلافت نافذ کرتی یا نہیں کرتی، پھر ہم خود کیا ہوں گے، خلافت نافذ کرنے والے ہو جائیں گے، نجی خلافت میں اور آپ کریں گے، یہ حکومت کیوں نہیں کرے گی؟ ہمارے ہاں تو ہر چیز نجی ہو گئی ہے نا جی، نجکاری۔ کم از کم اس خلافت سے، خلافت علی منہاج نبوت، ہم یہ سیکھیں، حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھیں۔ مشورہ ہے کہ ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا، ایک کتاب کوئی بھی آپ کو پسند ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے اسلام ترقی کرے گا، آپ کا، میرا اور آپ کا، ہمارے اندر کی دنیا میں تبدیلی آ جائے گی۔
اسلام کو بہتر سمجھنے میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کیا تھا۔ اسلام انہی لوگوں نے سیکھا تھا، انہوں نے اس کو پریکٹس کیا تھا، اس پر عمل کیا تھا۔ کوئی ایک کتاب، اگر کسی کو کتاب یاد نہیں ہے جمعے کے بعد مجھ سے مشورہ کر لیں، کوئی ایک آدھ کتاب کا میں بھی مشورہ دے سکتا ہوں، بلکہ زیادہ کا دے سکتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کتنا آپ نے میرا بیان غور سے سنا ہے یا نہیں سنا، یہ پتہ چلے گا جمعے کے بعد۔ دیکھیے بھائی، یکم محرم الحرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کا دن، اور پھر نیا سال شروع ہوا تھا، ہے نا جی؟ محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، قمری کیلنڈر کے حساب سے یہ نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے۔ اس کا تقرر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، صحابہ کرام کے مشورے سے یہ ہوا تھا۔ کوشش کریں کہ اپنے معمولات کو، اپنی زندگی کو قمری مہینوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ کم از کم بچوں کو جو جیب خرچ دیتے ہیں وہ قمری حساب سے دے دیں، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے، کوئی بچوں کو اچھا کھانا ہی کھلا، بچوں کو پھر یاد رہے گا کہ باپ نے اچھا کھانا کب کھلایا تھا، جب نیا سال شروع ہوا تھا، یکم محرم الحرام۔ آپ کہیں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، آپ ان کی شہادت والے دن نئے اچھا کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں؟ بھائی شہادت مومن کا اعزاز ہے، مومن شہید ہوتا ہے، منافق کبھی شہید نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا، محراب میں نماز کے دوران شہید ہوئے، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، ساری امت کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے دور میں امت کی عزت تھی، مسلمانوں کی عزت تھی۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہم اپنے بچوں کو اسلامی کیلنڈر، قمری مہینے ان کو یاد کرا دیں۔ یاد کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو کوئی اچھا کھانا اس دن کھلا دیں کہ بھئی آج یکم محرم الحرام ہے، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے۔ کھانا نہیں تو کوئی تحفہ ہی دے دیں کہ جی نیا سال شروع ہوا ہے۔ باقی شہادتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، غازی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح زندگی گزرتی ہے، مجاہد ہوتا ہے، غازی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو تفرقہ سے، فرقہ واریت سے، گروہ بندیوں سے محفوظ فرمائے، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد